نمبر 7، نماز جمعہ پڑھنا۔ جو آدمی نماز جمعہ کا اہتمام کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ایک جمعے کی نماز پڑھے اور پھر آئندہ جمعے کی نماز بھی پڑھے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک ایک ہفتے کے جتنے گناہ ہیں یہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 3 دن مزید اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، یعنی 10 دنوں کے اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ تو جمعے کی نماز پڑھنے سے انسان کے گزشتہ 10 ایام کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة، جس نے وضو کیا اچھے طریقے کے ساتھ پھر جمعے کی نماز کے لیے آیا، فاستمع وانصت، خاموش رہا اور غور و فکر کے ساتھ خطبے کو سنتا رہا، غفر له ما بینہ وبین الجمعہ، تو اس جمعے سے لے کر اور گزشتہ جمعے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وزیادۃ 3 ایام، اور 3 دن کا اضافہ ہوگا، یعنی ایک ہفتہ اور 3 دن، گویا 10 دن کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو جمعے کی نماز پڑھنے کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی نماز کا اہتمام کرے تو اس کے 10 دن کے گناہ معاف ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، خوبصورت کپڑے پہن کر آیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی جن کپڑوں میں کام کاج کرتا ہے اسی میں نماز کے لیے آ جاتا ہے۔ ایک آدمی مکینک ہے، موٹر سائیکل کا، جنریٹر کا، گاڑیوں کا مزدور ہے، اسی پراگندہ کپڑوں کے اندر، اسی پھٹا پرانا لباس جس میں میل کچیل پسینے کی بدبو ہوتی ہے، اسی میں وہ نماز کے لیے آتا ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ شریعت ہمیں حکم یہ دیتی ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ۔ انسان جب کہیں شادی بیاہ میں جاتا ہے، کسی معزز آدمی کے ہاں جاتا ہے تو صاف لباس پہنتا ہے، لیکن نادان خدا کے ساتھ ملنے کے لیے آتا ہے، رب کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آتا ہے تو پراگندہ لباس میں، حالانکہ اس کپڑے میں یہ کسی معزز مجلس میں نہیں جاتا لیکن مسجد میں آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنو آدم جب تم مسجد آؤ تو خوبصورتی اختیار کر کے آؤ، مسجد آؤ تو صاف ستھرے ہو کر آؤ۔ اسی لیے تو شریعت نے کہا پیاز کھا کر نہ آؤ، کچا لہسن کھا کر نہ آؤ، تمہارے منہ سے بدبو آئے گی تو فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ اندازہ کریں پیاز حلال چیز ہے، لہسن حلال چیز ہے، لیکن فرشتوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کھا کر مت آؤ۔ جب اس سے ممانعت ہے، اب ایک آدمی نسوار رکھتا ہے یا ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے یا وہ نشہ کر رہا ہے، صحیح طریقے سے کلی نہیں کرتا، اپنے منہ کی صفائی نہیں کرتا، مسواک نہیں کرتا، تو ساتھ بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ایذائے مسلم ہے، اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام عمل ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے آؤ تو غسل کر کے آؤ، خوبصورت کپڑے پہن کر آؤ، وَمَسَّ مِن طِيبٍ إِن كَانَ عِندَهُ، تمہارے گھر میں اگر خوشبو ہو خوشبو لگا کر آؤ، ثُمَّ أَتَى الْجُمْعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، پھر لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو کہ اب آئے سب سے آخر میں اور پہلی صف میں پہنچنے کے لیے ایک کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، دوسرے پر اپنے لیے راستہ بناتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ کر آگے آتا ہے وہ گویا کہ اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر رہا ہے، وہ جہنم میں داخل کرنے کے لیے اپنے لیے راستہ بنا رہا ہے۔ اس کو اگلی صف میں آنا تھا تو یہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ تو آپ نے فرمایا فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، وہ لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے، تو ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، پھر آ کر نماز پڑھے، ثُمَّ أَنصَتَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، پھر امام آ کر خطبہ دے، جب وہ خطبے سے فارغ ہو جائے، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمْعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا، تو یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اس جمعے سے لے کر گزشتہ جمعے تک اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو گویا گناہوں کو معاف کرنے والا ایک عمل جمعے کی نماز کا اہتمام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی کتاب میں منافق لکھتا ہے کہ جس کتاب سے کبھی اس کا نام مٹایا بھی نہیں جائے گا اور نہ کبھی اس کا نام تبدیل ہوگا۔ آپ نے فرمایا من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت،
جس نے بغیر کسی عذر کے جمعے کی نماز چھوڑی کتب منافقا فی کتابن، اللہ اس کو ایسی کتاب میں منافق لکھے گا لا یمحا ولا یبدل، نہ اس کو کبھی مٹایا جا سکے گا اور نہ اس کتاب سے اس کے نام کو تبدیل کیا جا سکے گا۔ تو جمعے کا دن بڑا معزز دن ہے، جتنا ہو سکے انسان سب سے پہلے مسجد میں آئے۔ آذان جمعہ کے بعد لوگ عموماً بے و شرا کر رہے ہوتے ہیں، جمعے کی پہلی آذان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھی ہوٹل کھلے ہوئے ہوتے ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، خرید و فروخت ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم سورہ جمعہ 28ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن آذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ فاسعوا کا معنی دوڑو، امر کا صیغہ ہے، اللہ حکم دے رہا ہے تم دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، مسجد کی طرف آؤ۔ وذروا البیع، اور بے و شراء کو چھوڑو۔ مرغے کی طرح نیچے ایک جس طرح مرغا چونچ مارتا ہے، مارا اٹھا چونچ ماری 2 رکعت پڑھی سلام ہوا چلا گیا۔ اللہ کے ہاں یہ نماز قبول نہیں۔ جس نماز سے پہلے سنتیں نہ ہو، جس نماز کے بعد سنتیں نہ ہو، نوافل نہ ہو، دعا نہ ہو، اہتمام نہ ہو، یہ صرف اپنے ذمے سے ایک فرض اتارنا ہے، اپنے ذمے سے اپنے آپ کو سبکدوش کرنا ہے اور اپنے دل کو مطمئن کرنا ہے۔ شریعت میں یہ عمل قبول نہیں ہے۔ اس لیے نماز جمعہ کا اہتمام ہو خصوصیت کے ساتھ۔ اگر کسی کے پاس نوکر کام کر رہے ہیں، فیکٹری میں مزدور کام کر رہے ہیں، وہ جمعے کی اذان سے پہلے انہیں چھٹی دے تاکہ وہ لوگ غسل کر کے نیا لباس پہن کر، صاف ستھرا لباس پہن کر مسجد آئیں اور اہتمام کے ساتھ وہاں بیٹھیں، اللہ کے ذکر کو سنیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل رزق کو تلاش کرو۔ اس لیے جو جمعے کے بعد بے و شراء کرتا ہے اس کی بے میں برکت ہوتی ہے، جو جمعے کے بعد اپنی دکان کھولتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے سلف جمعے کی نماز سے پہلے دکان نہیں کھولتے تھے، وہ کہتے تھے قرآن نے منع کیا، جمعے کے پورے دن دکان بند رکھتے، جب جمعے کی نماز ہو جاتی پھر دکان کھولتے تھے، کہتے تھے اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ فرماتے واللہ خیر الرازقین، میں بہترین رزق دینے والا ہوں، میں تمہیں جمعے کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ دے دوں گا کہ جس نے صبح سے دکان کھولی ہوگی۔ اس لیے بہتر اور مسنون عمل ہے کہ آذان جمعہ کے بعد انسان تمام کام کاج کو چھوڑ دے اور مسجد کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتا ہوا آئے۔ تو گویا 7واں عمل ہے نماز جمعہ کا اہتمام کرنا۔ جمعے کا دن اتنا معزز دن ہے کہ حدیث میں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو آدمی اس میں دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ بعض شارحین کی رائے یہ ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو اس وقت سے لے کر نماز تک یہ جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اگر کوئی آدمی دل میں کوئی دعا کرے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھ جاتا ہے اس دوران جو آدمی دل میں جو دعا کرتا ہے یہ ایسی بابرکت گھڑی ہے کہ جو دعا کی جائے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے۔ بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ جمعے کا دن جب گزر جائے تو مغرب کی نماز سے پہلے، جب بالکل آخری وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے، مغرب کا وقت داخل ہونے والا ہے، تو چونکہ شرعی طور پر دن مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، اس لیے مغرب کی اذان سے پہلے اور عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے جمعے کے دن، یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ اس لیے سلف اس وقت مسجد میں جمع ہو جاتے تھے، عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن مغرب تک باہر نہیں جاتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ اس وقت میں جو دعا کی جائے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ تو جمعے کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت بڑا ہی بابرکت باسعادت وقت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے کہ اس وقت اللہ سے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجمعۃ لساعۃ، جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے لا یوافقها عبد مسلم،
نہیں موافق آتی کسی مسلمان بندے کو یسأل اللہ فیہا خیرن کہ وہ اللہ سے اگر کسی بھلائی کا سوال کرے الا اعطاہ ایاہ اللہ ضرور اس کو عطا کرے گا۔ یعنی جو آدمی اس وقت جو بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے دعا عطا فرمائیں گے۔ جمعے کا دن اتنا بابرکت دن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں سب سے معزز دن جمعے کا دن ہے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اللہ کے ہاں جمعے کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ خمس خلال، اس جمعے کے دن میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1 خلق اللہ فیہ آدم، اللہ نے حضرت آدم کو جمعے کے دن پیدا کیا۔ نمبر 2 وَأَهْبَتَ اللَّهُ فِيهِ آدَمْ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ نے حضرت آدم کو زمین کی طرف جمعے کے دن اتارا۔ نمبر 3 وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدم، حضرت آدم کا انتقال جمعے کے دن ہوا۔ نمبر 4 وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جو بھی انسان کچھ مانگے گا اللہ سے اللہ اس کو ضرور عطا کریں گے۔ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، جب تک کہ اللہ سے کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ نمبر 5 وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، نہیں کوئی معزز فرشتہ، ولا سماء ولا ارض، نہ آسمان نہ زمین، ولا ریاح ولا جبال، نہ ہوا نہ پہاڑ، ولا بحر، نہ سمندر اور دریا، الا هو مشفق من یوم الجمعہ، مگر سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں۔ شجر بھی ڈرتا ہے، حجر بھی ڈرتے ہیں، پہاڑ بھی ڈرتے ہیں، اور زمین پہ گھومنے والے حشرات الارض بھی خوفزدہ ہوتے ہیں کہیں جمعے کے دن قیامت واقع نہ ہو جائے۔ جمعے کے دن ہر ایک پر خوف ہوتا ہے لیکن انسان پہ خوف نہیں ہوتا۔ انسان نادان ہے کہ جمعے کے دن کہ اس کے دل میں عزت اور احترام کوئی نہیں۔ اس لیے بہرحال جمعے کا دن بابرکت دن ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ چھٹی جمعے کے دن ہو، اس لیے کہ مسلمانوں کا یہ دن سید الایام ہے، لیکن ہم لوگ یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلے ہیں۔ اتوار کے دن چھٹی دی جا رہی ہے، اتوار کا دن نصارہ کا دن تھا، ہفتے کا دن یہود کا دن تھا، جمعے کا دن اسلام کا دن ہے۔ اسلام یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلنے سے روکتا ہے۔ اسلام ہر موقع پر اپنا راستہ دیتا ہے، اپنا رخ دیتا ہے۔ جہاں بھی یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منع فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے دن روزہ رکھو 10 محرم کو۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ یا 11 تاریخ کا روزہ ملاؤں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص آئے، ان کی مونچھیں بڑی تھیں اور ان کی داڑھی نہیں تھی۔ آپ نے کہا تم نے یہ اپنا حلیہ کیا بگاڑ رکھا؟ آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر دیا۔ آپ نے کہا کیوں تم نے اپنا حلیہ بگاڑا؟ کہا ہمیں ہمارے فارس کے بادشاہ جو ہمارا رب ہے اس نے کہا مونچھوں کو بڑھاؤ اور اپنی داڑھیوں کو کٹاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین والنصارى، تم مشرکین کی مخالفت کرو، نصارہ کی مخالفت کرو۔ اوفر اللحى واحفوا الشوارب، تم اپنی مونچھوں کو کٹاؤ اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ یعنی آپ نے ہر موقع پر یہود و نصارہ کے پیچھے چلنے سے منع کیا۔ اسلام کا اپنا ایک طرز زندگی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے اعمال میں ایک عمل جمعے کی نماز کا اہتمام ہے۔